بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی بہت ہی پیاری اور سوتیلے رشتوں کے بارے میں ہے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ میرے شوہر حسن کی قبر پر پھینکے ہوئے پھول ابھی سوکھے بھی نہیں تھے کہ مجھے گھر کے بڑے ہال میں طلب کیا جانے لگا۔ ہال کے وسط میں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی میز پر کچھ قانونی کاغذات، ایک قلم اور ایک پرانا کپڑوں کا تھیلا رکھا ہوا تھا جو تھوڑا کھلا ہوا تھا اور اس میں صاف نظر آ رہا تھا اس میں میرے چند اور معمولی کپڑے ٹھونسے گئے تھے۔ میں اس وقت 4 ماہ سے زیادہ کی حاملہ تھی، لیکن میرے شوہر کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا کچھ دن پہلے، اور مسلسل رو کر اور صدمات کی وجہ سے میرا جسم اس قدر ڈھل چکا تھا، میں اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ ہلکی سی جنبش پر بھی پیٹ میں درد سا اٹھنے لگتا تھا۔ میری ساس زرینہ بیگم نے میری طرف دیکھا اور اپنے چہرے پر نفرت اور سختی سجا کر ایک تیز نظر مجھ پر ڈالی اور انتہائی بے حسی سے بولی، کیا گارنٹی ہے کہ یہ بچہ حسن کا ہے اور ہمارے خاندانی خون کا وارث بھی ہے؟ تم اس پیٹ کی آڑ میں اس جائیداد پر قبضے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اس جائیداد پر تم قبضہ نہیں کر سکتی اور ہمارے خاندانی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش تو ہرگز مت کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا یا کچھ بھی کیا تو نتائج کی ذمہ دار تم ہوگی، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم چپ چاپ اپنی بیوہ ماں کے پاس واپس چلی جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اور ان کاغذات پر دستخط کر کے تمام حقوق سے دستبردار ہو جاؤ۔ اگر تم نے ڈرامے بازی کی یا سائن کرنے سے انکار کیا تو یہ جو حاملہ ہونے کا تم ناٹک لیے پھرتی ہو، اسے ختم کرنے میں مجھے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ وہ باقاعدہ میری طرف گھور رہی تھی اور گھورتے ہوئے مجھے کھلم کھلا دھمکی دے رہی تھی کہ اگر میں نے سائن نہ کیے تو نتائج کی ذمہ دار بھی میں خود ہوں گی، اور وہ میرے آنے والے بچے یعنی میرے شوہر کی آخری نشانی کی جان لے لیں گی اور مجھے نقصان پہنچائیں گی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی حالت میں ان سے کہا، میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، خدا کے واسطے کچھ تو خوف کیجئے، مجھ پر کچھ تو رحم کیجئے کہ میں اس وقت کس حال میں ہوں، کس صدمے میں ہوں۔ مگر میرے دیور فراز نے میری طرف دیکھا اور انتہائی بے مروتی سے کہنے لگا کہ جب ہمارا بھائی ہی ختم ہو گیا بھابھی، ہمارا بھائی چلا گیا تو ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا، ہمارا آپ سے تعلق ختم ہو گیا، اب آپ کا اس گھر میں رہنا بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ آرام سے اپنا سامان سمیٹیں اور چپ چاپ اپنی ماں کے گھر چلی جائیں تو بہتر ہے آپ کے لیے۔ یہ کہتے ہی اس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کاغذات پر سائن کروانے کے لیے تقریباً گھسیٹنے لگا تھا کہ میرا نام ثنا ہے، میرے ابا کا انتقال میرے بچپن میں ہو گیا تھا۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تھا تو سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، جس کے بعد میری ماں نے دن رات محنت، مشقت اور سخت غربت کا مقابلہ کرتے ہوئے مجھے پالا پوسا تھا۔ ان کی واحد خواہش تھی کہ میں اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کروں، اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کر کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں، تاکہ جس طرح انہوں نے پریشانیوں، محتاجی اور قسم پرسی میں زندگی گزاری ہے ویسے دن مجھے نہ دیکھنے پڑے، یعنی غربت سے میری جان چھوٹ جائے۔ انہی دنوں کی ان کی رات کی محنت اور قربانیوں کی بدولت میں یونیورسٹی لیول تک تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اس کے لیے میری ماں نے بڑے پاپڑ بیلے تھے۔ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے میری ملاقات حسن سے ہوئی۔ حسن ایک انتہائی سمجھدار، با اخلاق اور ذمہ دار لڑکا تھا۔ وہ پڑھائی میں اور تمام معاملات میں ہمیشہ ممتاز رہتا تھا اور بڑا ہی سنجیدہ سا لڑکا تھا۔ میں نے اتنے سالوں میں میں اس کے ساتھ رہی، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کہیں لڑکیوں کے پیچھے گیا ہو یا ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس سے سب سے بڑی خوبی اس کی سادگی، شرافت اور پاک دامن کردار تھا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف غلط نظر سے دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کی یہی سادگی اور شرافت میرے دل میں گھر کرتی گئی اور ہماری دوستی ہو گئی۔ ہماری دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی، اور پیشکش میں نے ہی اس کو کی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، وہ اس دوستی کو دوستی نہیں رکھنا چاہتا، باقاعدہ ایک نام دینا چاہتا ہے۔ بات چیت کے دوران اس نے مجھے بتایا کہ وہ سوتیلے رشتوں کا شکار ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ابا نے دوسری شادی کی تھی
کیونکہ وہ جب چھوٹا سا تھا تو اس کی سگی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب سب لوگوں نے، سب رشتہ داروں نے، اپنوں نے مجبور کیا تو ابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ حسن کے ابا اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی اسے احساس ہونے نہیں دیا تھا کہ اس کی ماں نہیں ہے۔ اس کی پڑھائی اور زندگی کا ہر خرچ وہ خوش دلی سے اٹھاتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ پڑھ لکھ کر مکمل طور پر ذمہ دار انسان بن جائے۔ انہیں اس کی بڑی فکر رہتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ پورا کاروبار حسن سنبھال لے۔ حسن نے یہ بھی بتایا کہ اس کی سوتیلی ماں سے اس کا ایک چھوٹا بھائی فراز بھی ہے، جبکہ سوتیلی ماں کی اپنی بھی پہلی شادی ہوئی تھی اور پہلی شادی سے اس کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام ندا ہے۔ ندا فراز سے بڑی ہے۔ جب حسن نے اپنے گھر میں میری اور اپنی شادی کا ذکر کیا تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی راضی نہ ہوا۔ وہ یہاں میرے ساتھ اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جب اس نے اپنے والد کے سامنے اپنی پسندیدگی اور محبت کا اظہار کیا، اس نے بتایا کہ وہ مجھ ہی سے شادی کرے گا، تو اس کے ابا اس کی خوشی کی خاطر مان گئے تھے اور بڑی خوشی سے وہ اپنی بیوی زرینہ بیگم کو ساتھ لے کر ہمارے گھر رشتہ مانگنے آ گئے تھے۔ ہمارے گھر کا چھوٹا سا سائز اور غربت دیکھ کر زرینہ بیگم کے چہرے کی ناگواری اور ناپسندیدگی صاف نظر آ رہی تھی۔ ان کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ انہیں زبردستی لایا گیا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں قدم رکھنا ان کے لیے شدید ذلت کا باعث ہو اور وہ کوئی آسمان سے اتر کر آئی ہوں۔ میں جب چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے آگے کپ رکھا تو انہوں نے فوراً سے برا منہ بنا کر چائے پینے سے انکار کر دیا تھا اور میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے تکبر سے کہنے لگیں، ہم اس طرح کے معمولی برتنوں میں چائے نہیں پیتے اور ہم اس طرح کی چائے بھی نہیں پیتے۔ ان کی یہ بات سن کر حسن کے ابا شدید شرمندہ ہو گئے۔ نہ صرف شرمندہ ہو گئے بلکہ انہوں نے اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے جلدی سے چائے کا کپ اٹھایا تھا اور پینا شروع کر دیا تھا۔ خیر بات پکی ہو گئی، فائنل ہو گئی، ہماری منگنی ہوئی اور کچھ ہی عرصے بعد شادی کی تاریخ بھی طے پا گئی۔ جیسے ہی شادی ہو گئی، شادی کے بعد میں رخصت ہو کر اپنی سسرال پہنچی تو مجھے رفتہ رفتہ اندازہ ہونے لگا کہ زرینہ بیگم جو حسن کی سوتیلی ماں تھی، وہ حسن کے سامنے تو اس پر مصنوعی محبت اور ممتا جتاتی تھی، لیکن ان کے دل میں شدید بغض تھا اور شدید نفرت تھی۔ وہ اس حسن سے ذرا بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں نے حسن سے اکیلے میں بات کی، اسے بتایا کہ میں نے کئی بار تمہاری ماں کو تمہارے بارے میں عجیب سی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ تم سے پیار نہیں کرتی، وہ اتنا پیار نہیں کرتی جو اپنے سگے بچوں سے کرتی ہیں۔ تو میری بات پر وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ثنا، یہ بات میں اچھے سے جانتا ہوں، یہ بات میں شروع سے جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے اندر سے نفرت کرتی ہیں، مجھے پسند نہیں کرتی۔ وہ تو صرف ابا کے ڈر سے اور اس جائیداد کی وجہ سے جو ابا نے میرے نام کر رکھی ہے، مجھے عزت دینے کا دکھاوا کرتی ہیں کیونکہ فراز ابھی چھوٹا ہے۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ یہ سب جانتے ہوئے بھی؟ اگر تم یہ سب جانتے ہو تو پھر بھی ان کی ہر بات اتنی خاموشی سے مان لیتے ہو اور ان کی اتنی عزت کرتے ہو، یہاں تک کہ کبھی کبھار تم ان کی خاطر میری بات بھی رد کر دیتے ہو۔ تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، ہاتھ تھام کر کہنے لگا کہ وہ اس گھر کی بڑی ہیں ثنا، میرے ابا کی بیوی ہیں۔ تم بس ان کی باتوں پر خاموش ہو جایا کرو، ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا کرو۔ میں صرف یہی چاہتا ہوں تم سے، میں کسی صورت اپنے گھر کا سکون اور ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا۔ زرینہ بیگم کی پہلی شادی سے ندا اور ان کا بیٹا فراز دونوں اپنی ماں کی مکمل تصویر یعنی کہ فوٹو کاپی تھے، عادتوں میں بھی اپنی ماں جیسے تھے۔ وہ دونوں بہن بھائی ہر وقت بڑے بھائی حسن کو لوٹنے، اس سے پیسے نکلوانے کے منصوبے تیار کرتے رہتے تھے کہ کون سی فرمائش کرنی ہے۔ کبھی کسی فضول فرمائش کے نام پر تو کبھی کسی خرچے کے بہانے وہ اپنے بڑے بھائی کو لوٹتے رہتے تھے، اور حسن بھی بڑا بھائی ہونے کے ناطے ان کی ہر خواہش اور ذمہ داری کھلے دل سے پوری کرتا تھا۔ اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ بعض اوقات ان کی خود غرضانہ باتوں سے وہ دکھی ہو جاتا تھا اور میرے سامنے اس بات کا اظہار بھی کرتا تھا، تو خاموشی سے آ کر پھر میرا ہاتھ پکڑ لیتا تھا اور جذباتی ہو کر کہتا تھا، ثنا،
جب اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اولاد سے نوازے گا، مجھے اپنا بیٹا بیٹی دے گا، تو میرا اپنا حقیقی خونی رشتہ اس دنیا میں آئے گا، تو وہ دن میری زندگی کا سب سے بہترین اور خوبصورت دن ہوگا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ دن میری زندگی میں بہت جلد آئے۔ میں اس خوشی میں پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹوں گا اور خوب جشن مناؤں گا۔ میرے سسر واقعی بہت ایک نیک اور شفقت کرنے والے انسان تھے۔ ان سے مل کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بہت سادہ دل انسان تھے، لیکن وہ اکثر شدید بیمار رہنے لگے تھے۔ میں دل و جان سے ان کی خدمت کرتی، ان کے کھانے پینے اور دوائیوں کا خیال رکھتی تھی، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ میری ساس کو ان کی ذرا فکر نہیں تھی۔ میری ساس زرینہ بیگم کو میری یہ خدمت گزاری شدید ناگوار گزرتی تھی۔ وہ خود تو اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی تھی، لیکن جب مجھے ان کا خیال رکھتے ہوئے دیکھتی تو ان کے دل میں خار بن کر میں چبھنے لگتی تھی۔ ایک دو بار انہوں نے غصے اور جلن میں مجھ سے کہا کہ وہ میرا شوہر ہے بی بی، تم صرف اپنے شوہر کا خیال رکھا کرو، تمہیں اس کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا خیال رکھنے کے لیے میں ہوں۔ میں نے حیران ہو کر صفائی دی کہ وہ میرے باپ کی جگہ ہیں، اور ان کی خدمت کرنا میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتی ہوں، اور حسن کو بھی اچھا لگتا ہے کہ میں ان کا خیال رکھتی ہوں۔ تو وہ میری طرف دیکھ کر طنزاً بولیں کہ پہلے اپنے شوہر کی خدمت کر لو، پھر میرے شوہر کی طرف دیکھنا، اور یہ نمبر بڑھانے کی کوشش مت ہی کرو تو اچھا ہے۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ جائیداد کا کچھ حصہ تم اپنے نام کروا لو گی، وہ ویسے بھی حسن کے نام پر ہے اور تم یہاں کچھ حاصل نہیں کر سکو گی، اس لیے یہ خوشی اپنے دل میں پالنا چھوڑ ہی دو تو بہتر ہے۔ میں ان کی یہ بات سن کر دنگ رہ گئی، کیونکہ میں نے ایسا منفی تو سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میں نے کئی بار غور کیا تھا کہ زرینہ بیگم ان کی وہ دوائیاں چھپا دیا کرتی تھی جو حسن بڑی مشکل سے لایا کرتا تھا۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اچھے سے اچھی میڈیسن لاتا تھا اور وہ چھپا دیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے حسن سے کہا کہ تم وہ دوائیاں مجھے دے دیا کرو، میں خود سنبھال کر رکھوں گی، اور میں بالکل دھیان سے انہیں وقت پر دے دیا کروں گی، اماں کو مت دیا کرو۔ حسن نے کہا کہ اماں اپنے شوہر کی خدمت تو کرتی ہوں گی۔ میں نے جواب دیا، خدمت تو کرتی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کی سلامتی اور زندگی چاہتی ہیں، کیونکہ میں ان کی حرکتوں سے واقف ہوں۔ تم تو آفس چلے جاتے ہو، لیکن میں سارا دن اسی گھر میں رہتی ہوں۔ حسن نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، ایسے مت بولو ثنا، وہ اتنی ظالم نہیں ہو سکتی۔ میں نے زور دے کر کہا کہ وہ اتنی ظالم ہیں، اور جس دن تمہیں سچائی کا پتہ چلے گا تم دنگ رہ جاؤ گے۔ پھر میں نے اسے مشورہ دیا کہ تم پیار سے اپنی ماں کے گلے میں بازو ڈال لینا، گلے میں بازو ڈال کر کہنا کہ میں نے یہ ذمہ داری اپنی بیوی کو دے دی ہے، اماں اب آپ تھک جاتی ہیں، آپ صرف اپنا خیال رکھا کریں، آرام کیا کریں، اور میں دوائیاں آج سے ثنا کو دوں گا اور ثنا ہی ابا کا خیال رکھا کرے گی۔ حسن نے بالکل ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنی ماں کے گلے میں بازو ڈالے اور پیار سے انہیں کہا، لیکن اس کے ماں کے چہرے کی بناوٹی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ انہیں یہ بات سخت ناگوار گزری ہے۔ جیسے ہی حسن فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا، زرینہ بیگم نے میری طرف زہریلی نظروں سے دیکھا تھا۔ ان کی نظر سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ جان گئی ہے کہ یہ میں نے ہی کہا ہے۔ میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، بہت تیز ہو تم، میں نے سنا تھا کہ غریب گھر کی لڑکیاں بڑی چالاک ہوتی ہیں، اور آج تم نے وہ سچ ثابت کر بھی دکھایا۔ آج میں نے دیکھ بھی لیا شوہر کو کس طرح پٹی پڑھا کر آئی ہو۔ کیا میں اپنے شوہر کو نقصان پہنچاؤں گی؟ تم مجھ سے بچ کر رہنا بی بی، جس دن مجھے غصہ آ گیا تم اس گھر میں ایک منٹ بھی نظر نہیں آؤ گی، اور تم مجھے اچھے سے جانتی ہو۔ وہ غصے سے میری طرف کہتے ہوئے مجھے دھمکی دے رہی تھی۔ میں اپنی ساس کی زہریلی باتیں سن کر شدید حیران تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے حسن کے سامنے تو بہت میٹھی نرم بنتی تھی، اسے گلے سے لگاتی تھی اور پیار بھی کرتی تھی۔ میں نے جب حسن سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے دکھی دل سے بات کو ٹالتے ہوئے کہا تھا، چھوڑو ثنا، ان کی عادت ہی ایسی ہے، تم ان کی باتوں کو دل پر نہ لیا کرو۔ میں چاہوں گا کہ تم ان کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ پھر اگلی صبح کے کوئی 5 بجے کا وقت تھا کہ سسرال کے ہال میں اچانک میری ساس اور ندا کے زور زور سے رو کر چیخ کر رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان آوازوں سے میری آنکھیں کھلی تو میں نے ڈر کے مارے فوراً حسن کو ہلایا اور گھبرا کر کہا، حسن اٹھیں، اماں اور ندا کے رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور ہم دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلے تھے۔
جلدی جلدی کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئے اور ابا کے کمرے کی طرف دوڑنے لگے تھے کیونکہ یہ آوازیں ابا کے کمرے سے آ رہی تھی۔ جب ہم نے اندر جا کر دیکھا تو منظر دل دہلا دینے والے تھا۔ میری ساس ابا کا بے جان ہاتھ پکڑے ہوئے بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ حسن پر نظر پڑتے ہی بولی، حسن تمہارے ابا نہیں رہے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ حسن نے پہلے حیرت اور صدمے سے باپ کو دیکھا، پھر میری طرف اور جلدی سے بھاگ کر ان کی نبض چیک کرنے لگا تھا۔ چند ثانیے بعد اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ جان گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر جلدی سے حسن کو ہلایا تھا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ کیا اماں سچ کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہے؟ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور اپنے باپ کا چہرہ چادر سے ڈھانپ کر ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگا تھا۔ اس دن حسن پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی کیونکہ وہ اس کا سگا باپ تھا۔ میرے سسر اس کے سگے باپ تھے، وہ ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ماں تو سوتیلی تھی لیکن باپ تو سگا تھا۔ جب اس کا جنازہ اٹھا تو حسن نڈھال ہو چکا تھا۔ آج میں نے اسے بے تحاشا روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب وہ ٹھیک ٹھاک تھے، تندرست تھے، تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ مجھ سے بھی بے پناہ محبت کرتے تھے، اور کبھی کبھار جب میری ساس کوئی تلخ بات کر دیا کرتی تھی تو وہ ہنسی مذاق میں اڑا دیا کرتے تھے۔ میرے سسر کا وجود میرے لیے بھی سایہ دار درخت کی طرح تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور چپکے چپکے بات بھی مان لیا کرتے تھے۔ ان کے جنازے کے بعد مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک ہفتہ پہلے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور ایک ضروری اور رازداری پر مبنی فائل دی تھی۔ انہوں نے وہ فائل مجھے دیتے ہوئے کہا تھا کہ ثنا اسے چھپا کر رکھ دو اور میرے علاوہ کسی کو مت دکھانا۔ یہ فائل کسی کی نظر میں نہ آئے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ فائل میں کسی کو نہیں دکھاؤں گی۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا یہ فائل میں حسن کو دے دوں یا اسے دکھا دوں، تو انہوں نے سختی سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ جب ہمارا آنے والا بچہ بڑا ہو جائے گا تب یہی فائل نکال لینا، ورنہ اس فائل کو چھپا دو۔ دراصل جب حسن کو میرے حاملہ ہونے کی خوشخبری ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری دی تھی، تو وہ پھولے نہ سمایا تھا، اور یہی خبر جب سسر تک پہنچی تو انہوں نے اپنی چارپائی کے نیچے بڑے صندوق کو کھولا اور اس کے اندر انہوں نے اپنی پرانی سی واسکٹ نکالی۔ اس واسکٹ میں چھپایا ہوا وہ پراسرار فائل انہوں نے نکال کر مجھے دے دی۔ کیونکہ وہاں اس واسکٹ میں کسی کی نظر نہیں جاتی تھی، میں نے اسے جلدی سے اپنے پرانے سلیٹی کپڑے کے بیگ کے بالکل نیچے چھپا کر رکھ دیا تھا، جو میں مائکے جانے کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ والد کی وفات کا وہ پورا دن انتہائی غمگین گزرا تھا اور میں اپنے شوہر کو سنبھالتی رہی۔ پورا دن تو ایسے گزر گیا۔ رات کے وقت جب حسن کمرے میں آیا تو وہ اندر سے بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ باقاعدہ میرے گلے لگا اور گلے لگ کر کافی دیر تک روتا رہا اور میں نے اسے رونے دیا۔ پھر وہ میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور کافی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا اور اپنے ابا کی پرانی باتیں یاد کرتا رہا، ان کا پیار مجھے بتاتا رہا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کی ماں اور ابا ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان دونوں میں بڑا سلوک تھا، لیکن اچانک اس کی ماں کو کینسر ہو گیا اور اس کی وفات ہو گئی۔ اس وقت حسن صرف 13 سال کا تھا جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ پھر خاندان والوں کے مجبور کرنے پر اس کے ابا نے دوسری شادی کر دی تھی اور یہ سوتیلی ماں یعنی کہ زرینہ بیگم اس گھر میں شادی ہو کر رخصت ہو کر آ گئی تھی۔ حسن میری گود میں سر رکھے بتا رہا تھا کہ اچانک اس کا لہجہ بدلا اور پراسرار انداز میں بولا، ثنا، نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ ابا کی موت طبی نہیں تھی بلکہ ابا کو مارا گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ شام کو جب میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ بالکل ٹھیک تھے، اتنے بیمار نہیں لگ رہے تھے کہ راتوں رات ان کا انتقال ہو جاتا۔ وہ مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ میں نے حیرت اور خوف سے اس کا چہرہ دیکھا تو اس نے سرگوشی کی، کہنے لگا، یہ بات کسی سے مت کرنا، لیکن مجھے پورا شک ہے، نہ جانے کیوں کہ فراز اور اماں نے مل کر ابا پر کوئی ظلم کیا ہے، یا تو انہیں کوئی غلط دوا دی ہے یا وہ ان کا گلا دبا کر انہیں مارا ہے۔ میں ڈر گئی اور کہا کہ اگر تمہیں شک ہے تو پولیس کو بلواؤ، لیکن حسن نے نفی میں سر ہلا دیا، کہنے لگا، نہیں، میں اپنے ہی گھر والوں کے خلاف پولیس لا کر خاندان میں تماشا نہیں بنانا چاہتا۔ وہ لوگ میرے باپ کی میت کو لے جاتے اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا چیر پھاڑ کرتے اور کیا سلوک کرتے۔ میں اپنا یہ معاملہ اپنے اللہ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں، جو سب کے ظلم دیکھتا ہے، لیکن مجھے اب اپنی اور تمہاری آنے والے بچے کی فکر ہو رہی ہے۔ میں
بہت جلد کرائے کا گھر دیکھ کر یہاں سے شفٹ ہو جاؤں گا۔ نہ جانے کیوں اب میرا یہاں رہنے کو دل نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے جو تمہیں اتنی خوفزدہ کر رہی ہے؟ لیکن اس نے میری بات ٹال دی اور بولا کہ جب تم اس بات کا ذکر تم کسی سے مت کرنا، ہم اچانک یہاں سے چلے جائیں گے۔ 2-3 دن اسی بے چینی میں گزر گئے۔ چوتھے دن جب حسن شام کو آفس سے واپس آیا تو اس کے چہرے پر تھوڑی تسلی تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور کمرے میں لے گیا اور کہا، ثنا میں نے گھر دیکھ لیا ہے اور پرسوں تک ہم وہاں شفٹ بھی ہو جائیں گے، اور چپکے سے تم اندر ہی اندر تھوڑی بہت پیکنگ کر لو، ہم بس تھوڑا بہت سامان لے کر جائیں گے اور وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ اگلی صبح وہ مجھے دوبارہ ہدایت دے کر آفس کے لیے نکل گیا کہ یاد سے ضروری سامان پیک کر لینا۔ وہ مجھے ہدایت دے کر آفس کے لیے نکلا تھا اور اسے گئے ہوئے بامشکل آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا۔ آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ فون پر اس کے شدید ایکسیڈنٹ کی خبر مل گئی اور بتایا گیا کہ وہ انتہائی تشویشناک حالت میں ہاسپٹل میں داخل ہے۔ میں روتی دھوتی ہسپتال پہنچی تو دیکھا کہ میرا شوہر تو شدید زخمی تھا۔ اس کا کوئی حال نہیں تھا۔ اس کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اور کچھ ہی دیر میں ڈاکٹروں نے آ کر میری دنیا اجاڑنے والی خبر سنا دی تھی کہ حسن اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اور جو اس بچے کی مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا شوہر جو اس بچے کی آمد پر اتنا خوش تھا، جو اس کی باتیں کرتے نہیں تھکتا تھا، وہ مجھے اور اپنے اس بچے کو بنا دیکھے اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ کر خود رخصت ہو گیا تھا۔ میں بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ مجھ پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ جب بھی ہوش آتا اور سامنے پڑی اپنے شوہر کی میت پر نظر پڑتی، میں پھر سے بے ہوش ہو جاتی۔ 2-3 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ مجھے کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں تھا، نہ آنے والی اپنی اولاد کا۔ میری بیوہ ماں مجھے سنبھالتی، سینے سے لگاتی اور سمجھاتی، میری بچی اب اپنے آنے والے بچے اور اپنی صحت کا خیال کر، اپنا خیال کر، یہ بہت ضروری ہے اور یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب تجھے صبر کرنا ہوگا۔ 1 ہفتے بعد جا کر میری حالت کچھ سنبھلی۔ دوسری طرف میری ساس نے 2-3 دن دکھاوے کے آنسو بہائے اور پھر ماں بیٹی اپنی عیاشی کی زندگی میں دوبارہ مصروف ہو گئے۔ اب انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے انہیں کوئی خاص فرق ہی نہ پڑا ہو۔ حسن کی وفات کو بامشکل 10 دن ہوئے تھے کہ میری نند ندا میرے کمرے میں آئی اور بڑے روکھے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، بھابھی آپ کو اماں نیچے ہال میں بلا رہی ہیں، جلدی چلے میرے ساتھ۔ میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور آج ہی صبح اماں گھر واپس گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور میری نظریں سامنے دیوار پر لگی اپنے شوہر کی تصویر پر پڑ رہی تھی۔ میں اس کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ تصویر میں آج بھی اس کا چہرہ اسی طرح مسکرا رہا تھا جس طرح وہ مسکراتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن اب چاہے میں کتنا بھی چیخ کر روتی یا اسے بلاتی، وہ اس تصویر سے نکل کر اپنی ظالم ماں اور بہن کے مقابلے میں میری سائیڈ نہیں لے سکتا تھا، مجھے ان لوگوں کے ظلم سے بچا نہیں سکتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے ان کے دل میں کیا خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ مجھے اتنی جلدی یہاں سے لے کر جانا چاہتے تھے۔ وہ کچھ صبر بھی نہیں کر رہے تھے اور جلدی جلدی سارے کام کر رہے تھے۔ ضرور تو کوئی بات تھی جو ان کے دل میں تھی اور انہیں پریشان کر رہی تھی۔ انہیں آنے والے بچے کی بھی فکر تھی یا کوئی اور گہری بات تھی جو وہ مجھے بتا نہیں سکے۔ میں نے ایک لمبی سانس کھینچی، جوتے پہنے اور لرزتے قدموں سے ہال میں چلی آئی۔ وہاں میری ساس، میرا دیور فراز ایک بڑی میز کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جس پر کچھ کاغذات اور قلم رکھے ہوئے تھے۔ ساس نے مجھے دیکھا اور سامنے بیٹھنے کو کہا اور پھر انتہائی سرد اور زہریلی نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولی کہ کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ آنے والا بچہ حسن کا ہی ہے، اور ہے بھی یا نہیں، تم نے ایک ناٹک بنا رکھا ہے، اور اب یہ مت سمجھنا کہ تم بچے کا ڈرامہ کرو گی اور حسن کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لو گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا بی بی۔ اس رشتے کے لیے تو میں پہلے ہی راضی نہیں تھی، تم ہم پر مسلط کی گئی تھی۔ یہ جو سامنے کاغذات پڑے ہیں ان پر سائن کر دو۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میں کسی کاغذ پر سائن نہیں کروں گی۔ حسن کا جو کچھ بھی ہے وہ اب آنے والے ان کے بچے کا ہے۔ میری بات سن کر ساس غصے سے پھٹ پڑی، کہنے لگی، ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ ہی اس دنیا میں نہ رہے، بہتر یہی ہے کہ سائن کر دو۔
اور یہاں سے چلی جاؤ اگر اپنی زندگی چاہتی ہو تو۔ ان کا انداز دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں ابھی سوچ رہی تھی کہ میرے دیور فراز نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ لیا، زبردستی ہاتھ پکڑ لیا اور کاغذات آگے کیے اور مجھ پر دباؤ ڈالنے لگا کہ میں سائن کر دوں۔ میں نے ہاتھ پیچھے ہٹایا تو اس نے جیب سے پسٹل نکال لیا اور میری کنپٹی پر رکھ دیا اور مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں سگنیچر کر دوں۔ اگر میں اکیلی ہوتی تو شاید یہی کہتی کہ گولی چلا دو، کیونکہ میرے شوہر کے جانے کے بعد میری زندگی ختم ہونے کے برابر تھی۔ لیکن اب میرے پاس میرے شوہر کی آخری امانت تھی، میں مجبور تھی، چنانچہ میں نے روتے ہوئے سائن کر دیے۔ ساس نے بڑے فخر سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ اب تمہارے پاس صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، کچھ تمہارا سامان یہ پڑا ہے اور باقی اپنے کپڑے بیگ میں ڈالو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اور ہاں ندا، اس کا بیگ اچھے سے چیک کر لینا تاکہ یہ گھر کی کوئی قیمتی چیز نہ لے جائے، اور الماری سے جو زیور یا ضروری فائل ہے وہ بھی نکال لو۔ ندا بجلی کی تیزی سے میرے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ میرا شوہر جو میرے سر کا تاج، میرا سب کچھ تھا، جب وہی اس دنیا سے چلا گیا تھا تو پھر میں کیوں ان معمولی پیسوں اور جائیداد کے پیچھے بھاگتی؟ میں نے خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر میں آہستہ آہستہ ٹوٹے ہوئے قدموں اور آنسوؤں سے بہتے ہوئے بے بس آنسوؤں کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور ایک بار کھڑے ہو کر بڑی بے بسی سے اپنے کمرے میں دیکھا تھا اور کمرے کو دیکھا کہ ندا نے میری ساری الماری الٹ پلٹ کے رکھ دی تھی اور ساری چابیاں اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ اسے جو کچھ ڈھونڈنا تھا وہ شاید اسے مل چکا تھا۔ پھر وہ بڑے غرور اور بے حسی سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، بھابھی میرے سامنے اپنے جو بھی کپڑے آپ نے رکھنے ہیں وہ اس کوئی بیگ لیں اور اس میں رکھ لیں اور جلدی سے اس کمرے میں نکل جائیں، میں اس کو تالا لگانا چاہتی ہوں۔ اماں کا حکم ہے کہ کمرے کو بند کر دیا جائے۔ میں نے شدید حیرت اور دکھ سے اس کی طرف دیکھا تھا کہ یہ لوگ کتنے لالچی تھے، انہیں ذرا برابر بھی اپنے بھائی کے جانے کا فرق نہیں پڑا تھا جو ان کے اتنے لاڈ اور نخرے اٹھاتا تھا۔ پھر میں نے اس رب کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا، اے میرے رب، جیسی تیری مرضی۔ میں بے بسی کے عالم میں آگے بڑھی، الماری سے اپنے چند معمولی کپڑے نکال کر ان کی تہہ لگائی اور اپنا وہی پرانا بیگ نکالا۔ جب کپڑے اس بیگ میں رکھنے لگی تو اچانک میری نظر اس پراسرار فائل پر پڑی تھی جو میرے سسر نے مجھے چھپا کر دی تھی۔ میں نے بغیر وقت گوائے بڑی ہوشیاری سے کپڑوں کی تہہ کے بالکل نیچے اس فائل کو چھپا کے رکھ دیا تھا۔ ندا دیکھ رہی تھی کہ میں نے بیگ میں صرف چند کپڑے رکھے تھے اور کوئی چیز نہیں، کیونکہ وہ میرے پاس بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے چند کپڑے رکھے تھے، اس لیے اس نے میرے بیگ کی مزید تلاشی نہ لی اور میں اسی وقت اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ لوگ مجھے زبردستی گھر سے نکال رہے تھے تو جانا ہی تھا، یہاں رہنے کا اب بنتا ہی نہیں تھا۔ میں جلدی سے اس گھر سے باہر نکل آئی، گیٹ سے تھوڑا آگے جا کر ایک رکشہ روکا تھا اور اپنی ماں کے گھر کا پتہ دے دیا تھا۔ رکشے میں بیٹھتے ہی میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے اور میں نے ایک بار پلٹ کر اس دروازے کو دیکھا تھا جہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ بڑے مان سے آیا کرتی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے اور اپنے شوہر حسن کا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی، اس سے شکوہ کر رہی تھی کہ حسن، تمہارے جاتے ہی تمہاری بیوی کو کتنی بے دردی سے اس گھر سے نکال دیا گیا اور تم کتنے خود غرض نکلے کہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ جب تک تمہارا نام اور سایہ اس گھر میں میرے ساتھ تھا میں کتنی عزت سے رہتی تھی، لیکن یہ لوگ کتنے ظالم تھے اور زر پرست تھے، میں نے تمہیں بتایا بھی تھا۔ انہیں صرف پیسے سے مطلب تھا اور تم تو ان کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ کبھی تم نے اپنی سوتیلی ماں سے بدتمیزی نہیں کی تھی، کبھی ان کا دل نہیں دکھایا تھا، اور آج دیکھ لو ان لوگوں نے تمہاری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میرے دل میں بار بار یہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر وہ کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے حسن مجھے ان سے دور کرنا چاہتا تھا اور فوراً دور کرنا چاہتا تھا اور الگ گھر میں لے کر جانا چاہتا تھا۔ خیر میں سیدھی اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ ماں نے میرا یہ حال دیکھا، مجھے اس طرح آتے دیکھا تو تڑپ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی اچھا ہوا جو واپس آ گئی، میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ میرے ساتھ چل، مگر تو نہیں مان رہی تھی۔ اگر تو وہاں رہتی تو مجھے تیری فکر لگی رہتی۔ میں نے ان لوگوں کے رویے دیکھ لیے تھے، وہ تجھے رکھنے کو تیار نہیں تھے۔
ماں یہاں میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھنے لگی، زبردستی مجھے کھلانے پلانے کی کوشش کرتی، لیکن میں صدمے کی وجہ سے ہر وقت خاموش پڑی رہتی تھی۔ دل کبھی خوش ہوتا ہی نہیں تھا، بس زندگی جینے کی خاطر تھوڑا بہت کھا پی لیا کرتی تھی۔ ایک دن میں خاموش کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ماں دروازے پر آئیں اور دروازہ بجا کر بڑی پریشانی سے بولیں کہ ثنا، تم سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، اماں کون ملنے آیا ہے، اور وہ بھی مجھ سے؟ تو کہنے لگی، پتہ نہیں، کوئی مرد ہے اور کہتا ہے کہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے حیران ہو کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا کہ مجھ سے کون ملنے آیا ہوگا۔ میں نے کہا، اماں میں عدت میں ہوں، کسی نامحرم سے نہیں مل سکتی، جو بھی ہے اس سے کہو کہ چلا جائے، اور اگر کوئی بہت ضروری بات ہے تو وہ آپ کو بتا دے، کیونکہ میں اس سے نہیں مل سکتی۔ میری بات سن کر ماں کمرے سے باہر نکل گئیں، اور جب تھوڑی دیر کے بعد واپس آئیں تو میں نے پوچھا، اماں کون تھا وہ؟ چلا گیا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ ماں کہنے لگی، وہ حسن کا دوست تھا، لیکن بڑی عجیب اور حیران کن سی بات کہہ کر گیا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور ماں کی طرف دیکھنے لگی تو کہنے لگی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ حسن نے کچھ دن پہلے رینٹ پر ایک گھر لیا تھا، اور وہی دوست ہے جس نے اسے یہ گھر دلایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ حسن نے اس سے وصیت کی تھی کہ اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے، میں اس دنیا میں نہ رہوں، تو میری بیوی کو وہاں فوراً شفٹ کر دینا، اور اس گھر کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، اور میری بیوی کا میرے آنے والے بچے کا خیال رکھنا، اور خاص طور پر میرے بھائی یا میری ستیلی ماں کو اس جگہ کی خبر نہ ہو۔ ماں کی بات سن کر میں جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں سوچنے لگی، کیا حسن پہلے سے جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے؟ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور میرے سامنے یہ خوفناک امکان گھومنے لگا تھا کہ کہیں میرے شوہر کو میرے دیور یا اس کی ماں نے تو نہیں مارا، کہیں ان لوگوں نے میرے شوہر پر ظلم تو نہیں کیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، اماں کیا وہ کوئی فون نمبر دے کر گیا ہے، کوئی بھی رابطے کا ذریعہ؟ تو کہنے لگی، بولی، ہاں وہ ایک کارڈ بھی دے کر گیا ہے، اور کہہ رہا تھا کہ آج رات ہر حال میں آپ کو وہاں شفٹ کرنا ہے، اور اسے ان لوگوں پر شک ہو رہا ہے، اس لیے شام کو کچھ لوگ سامان اٹھانے آئیں گے، اس لیے ہم سامان پیک کر لیں، اور وہ شام کو اٹھا کر لے جائیں گے اور ہمیں وہاں شفٹ کر دیں گے۔ یہ تمام باتیں سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا کہ آخر یہ سب کیا معاملہ ہے، ہم ایسے کسی اجنبی شخص پر کیسے بھروسہ کر سکتے تھے؟ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ یہ گھر رینٹ پر لینے والی بات یا تو میں جانتی تھی یا میرا شوہر۔ جب میں نے ماں کے سامنے یہ سوال رکھا تو ماں کہنے لگی، بیٹی، اگر وہ اس بات سے واقف ہے کہ تمہارے شوہر نے رینٹ پر گھر لیا تھا تو ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہو۔ ماں جلدی جلدی تھوڑا بہت سامان پیک کرنے لگی اور مجھے بھی کہنے لگی، اور اس طرح ایک ہی گھنٹہ گزرا تھا کہ 2-3 لڑکے ایک چھوٹی سی گاڑی کے ساتھ آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا سامان اٹھانا ہے اور ہمیں فہد بھائی نے حکم دیا ہے۔ ماں نے انہیں اندر آنا دیا اور انہوں نے سامان گاڑی میں لوڈ کرنا شروع کر دیا تھا، اور میں حیرت زدہ کھڑی ہو کر ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ شام کے وقت ایک گاڑی آئی جو مجھے اور میری ماں کو ایک نئی جگہ پر لے آئی تھی۔ گاڑی کئی گلیوں سے ہوتی ہوئی ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے آ کر رکی تھی، جہاں پہلے ہی سے ہمارا سامان بہت اچھے طریقے سے شفٹ کیا جا رہا تھا۔ ہم ماں بیٹی کو تھوڑا بہت سامان تھا وہ لوگ خود ہی اسے سیٹ کر کے چلے گئے۔ میں جیسے ہی اس گھر میں داخل ہوئی تو یہ بہت ہی خوبصورت مگر 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، جو میرے شوہر نے بڑے پیار سے رینٹ پر لیا تھا، اور وہ میرے لیے اسے پسند کر کے گیا ہوگا۔ نہ جانے یہاں کھڑے ہو کر اس نے کیا سوچا تھا۔ یہ ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں کہ وہ سوچ رہا ہوگا کہ ہم دونوں وہاں سکون سے ساتھ رہیں گے۔ اس گھر میں آتے ہی میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، ایسے لگ رہا تھا جیسے حسن میرے کہیں قریب ہے۔ میں نے ایک کمرہ کھول کر دیکھا تو اس میں ہمارا لایا ہوا سامان پڑا تھا، لیکن جب میں آگے بڑھی اور میں نے دوسرا کمرہ کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک نہایت خوبصورت بیڈ پڑا تھا، اور بالکل بیڈ کے سامنے میری اور حسن کی ایک بڑی سی خوبصورت تصویر لگی ہوئی تھی، جو شاید حسن نے لگائی تھی۔ میں حیران ہو کر اس تصویر کو دیکھنے لگی، کیونکہ وہ مجھے کہہ کر گیا تھا کہ ہم شفٹ ہو رہے ہیں، اور شاید وہ یہی انتظامات کر رہا تھا۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے جا رہے تھے کہ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہم ماں بیٹی ابھی یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک خاتون گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ ہم حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے تو وہ ہمارے قریب آ گئیں اور میری طرف دیکھ کر نرمی سے کہنے لگیں کہ آپ ثنا ہیں؟
کیا آپ ثنا ہیں؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مجھے میرے شوہر فہد نے بھیجا تھا۔ وہ اس دن آپ کے گھر آپ سے ملنے کے لیے گئے تھے، لیکن آپ عدت میں تھیں تو آپ ان سے نہیں ملی، اس لیے انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے کہا کہ جی میں ثنا ہوں، تو کہنے لگیں کہ آپ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جائیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی تو کہنے لگی کہ آپ کے شوہر اور میرے شوہر فہد نہ صرف بہترین دوست تھے بلکہ ایک دوسرے کے ہمراز بھی تھے۔ میرے شوہر آپ کے شوہر کے وکیل بھی ہیں اور آپ کے تمام قانونی معاملات میرے شوہر فہد ہی دیکھتے ہیں۔ حسن سارے ضروری کام میرے شوہر فہد سے کروایا کرتے تھے۔ مرزا صاحب یعنی کہ میرے سسر کا نام اس نے لیا، کہنے لگی کہ میرے شوہر پر بڑا اندھا اعتماد کرتے تھے۔ حسن نے کچھ دن پہلے میرے شوہر کو بتایا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں، بھائی اور اس کے آنے والے بچے کی بھی جان لینا چاہتے ہیں اور اسے ان لوگوں سے شدید خطرہ ہے۔ شاید اس نے ان لوگوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مرزا صاحب کو بھی گلا گھونٹ کر یا زہر دے کر مارا گیا ہے۔ وہ بس کوئی پکا ثبوت ڈھونڈ رہا تھا کہ ان ظالموں کو پکڑوا سکے اور ان پر نظر رکھ سکے، لیکن ثبوت ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ خود اس دنیا سے چلا گیا۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ وہ لوگ کسی بھی دن اس کی جان لے لیں گے، اس لیے اس نے یہ گھر کرائے پر لے لیا تھا تاکہ ان لوگوں سے چھپا کر آپ کو یہاں تحفظ دے سکے اور آپ کا بچہ یہاں حفاظت سے رہ سکے۔ اور یہ بیڈ اور یہ تصویر بھی انہوں نے آپ کے لیے اسپیشل بنوائی تھی۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسوں کا دریا بہنے لگا اور مجھے اپنا شوہر شدت سے یاد آنے لگا۔ وہ آگے بولی کہ اس گھر کا ان ظالموں میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں آپ شفٹ ہو گئی ہیں۔ فہد کی ایک ایکسیڈنٹ میں دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی تو حسن نے انہیں سہارا دیا تھا۔ آج اگر میرے شوہر میرے سر پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں تو یہ سب حسن بھائی کی مہربانی ہے اور ہم یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتے۔ آپ ہم پر اعتبار کر سکتی ہیں، ہم ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ تمام کاغذات پر میری ساس اور دیور نے مجھ سے زبردستی سائن کروا لیے تھے۔ انہوں نے شاید ساری جائیداد اپنے نام کروا لی ہے، تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ ان کے پاس جو سارے کاغذات ہیں وہ جعلی ہیں۔ حسن کی الماری میں جو کاغذات تھے وہ نقلی تھے، اصلی دستاویز کو چھپایا جا سکے اس لیے جعلی کاغذات بنا کر رکھے گئے تھے۔ اصلی کاغذات تو مرزا صاحب کے پاس تھے۔ یہ سنتے ہی مجھے وہ پراسرار فائل یاد آ گئی اور میں نے تڑپ کر کہا کہ ایک فائل میرے سسر نے مرنے سے کچھ دن پہلے مجھے دی تھی اور وہ میرے پاس ہے، اور انہوں نے مجھے راز میں رکھنے کو کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس فائل کی کسی کو خبر نہ ہو۔ وکیل کی بیوی نے خوش ہو کر کہا تو پھر تو آپ پریشان نہ ہوں، وہی اصلی فائل ہے، اسے سنبھال کر رکھیں اور کسی کو بھی نہ دکھائیں۔ انہوں نے آپ سے سائن ضرور کروائے ہیں مگر وہ حسن کے نام کی جائیداد کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کی اور آپ کی آنے والی اولاد کی ہے۔ آپ کے شوہر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے فہد بھی دن رات لگا ہوا ہے۔ حسن نہ صرف اس کا مالک تھا بلکہ اس کا دوست بھی تھا۔ وہ ان کے گھر کے 2-4 ملازموں کے ساتھ رابطے میں ہے اور ضرور کوئی نہ کوئی ثبوت ہاتھ لگے گا تو ہم کیس کر کے ان ظالموں کو سزا دلوائیں گے۔ وہ مجھے تسلی دے رہی تھی لیکن میرے اندر انتقام اور دکھ کا طوفان برپا تھا کہ ان ظالموں نے میرا شوہر چھین لیا، میرا حق ہڑپ کر لیا اور میری جان کے دشمن بن گئے۔ میرے دل میں بس یہی ایک بات چل رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان قاتلوں کو ان کے انجام تک ضرور پہنچایا جائے۔ فہد کی بیوی کے جانے کے بعد میرے ذہن اور اعصاب پر بس یہی ایک جنون سوار ہو گیا تھا کہ میں نے محنت کرنی ہے اور کسی نہ کسی طریقے ان لوگوں کو ان کی سزا ضرور دلوانی ہے۔ مجھے ہر حال میں اپنے معصوم شوہر کے قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے اور ان سے اپنے سحاق کا بدلہ ضرور لینا ہے۔ میری ماں نے میرے پاس آ کر بڑی ممتا سے میرا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اماں بھی بے تحاشا رو رہی تھی اور زار و قطار روتے ہوئے کہنے لگیں خدا کے واسطے اپنی جان پر اور اپنے اس آنے والے بچے پر رحم کرو۔ پہلے اس معصوم کو صحیح سلامت اس دنیا میں آنے دو، اپنا خیال رکھو جو تمہارے شوہر کی خواہش تھی۔ فی الحال صرف اپنی صحت پر توجہ دو اور تمام معاملہ اپنے رب کی عدالت پر چھوڑ دو۔ تم دیکھنا اللہ پاک کس طرح ان ظالموں کو ان کی گردنوں سے دبوچے گا اور اپنا جال ڈال کر ان سے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا۔ تمہیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے
میری بچی، مجھے تو ہر وقت خوف لگا رہتا ہے کہ وہ لوگ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں، وہ بے رحم لوگ اب تمہارے اس بچے کی جان لینے کے در پہ نہ ہو جائیں۔ ماں کی یہ بات سن کر مجھے بھی شدت سے احساس ہوا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہی، لیکن میرے ذہن میں دن رات یہی سوال مسلسل گردش کرتا رہتا تھا کہ آخر ان لوگوں نے حسن جیسے شریف اور بے ضرر انسان کو اتنی بے دردی سے کیوں مروا دیا؟ وہ تو ان کا اتنا خیال رکھتا تھا، ہر چیز کی ان کو لا کر دیتا تھا، اور اس نے تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ وہ تو خود گاڑی چلا کر گیا تھا، تو پھر اچانک حادثہ کیسے ہو گیا تھا؟ کچھ ہی دنوں بعد فہد کی بیوی دوبارہ مجھ سے ملنے آئی اور اس نے سچی حقیقت پر پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ حسن کا جو پرانا ڈرائیور تھا اس نے سارا سچ اگل دیا ہے۔ اس ڈرائیور کو زرینہ بیگم اور فراز نے ایک بہت بڑی رقم کا لالچ دیا تھا اور اسے دی بھی تھی، جس پر اس نے گاڑی کی بریکس کے ساتھ کچھ ایسی چھیڑ چھاڑ کر دی تھی کہ راستے میں تیز رفتاری کے دوران بریک بالکل فیل ہو گئے تھے اور حسن کی گاڑی سامنے آتی ہوئی تیز رفتار گاڑی سے جا ٹکرائی تھی۔ اور یہ سن کر میرے دل پر قیامت ٹوٹ کر پڑی کہ جس شوہر نے ان کا ہمیشہ ماں کا بھائی کا درجہ دیا، ان کا خیال رکھا، انہوں نے اتنی خوفناک اور سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کی جان لے لی۔ اس شدید صدمے اور دکھ کی وجہ سے میری طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی۔ میں بہت پریشان ہو گئی، جس پر مجھے فوری ہاسپٹل منتقل کرنا پڑا۔ ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور وہاں آپریشن کے بعد میں نے ایک بے حد پیارے اور خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا اور میں نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس بچے کو گود میں لیا تو اس بچے کو سینے سے لگایا تو میں نے دیکھا کہ اس کی صورت، اس کے نقش و نگار بالکل اپنے باپ جیسے تھے۔ حسن سے بہت زیادہ ملتے جلتے تھے، یوں لگا کہ جیسے وہ دردناک حادثہ پیش ہی نہ ہوا ہو، بلکہ حسن کا اپنا بچپن دوبارہ میری گود میں لوٹ آیا ہو۔ میں اس بچے کو غور سے دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ میں نے اس ننھی سی جان کا چہرہ چومتے ہوئے رو رو کر اس سے وعدہ کیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اس کے باپ کے خون کا ناحق حساب ضرور لینا، اس کے قاتلوں کو ضرور پکڑوانا۔ اس کے بعد جیسے ہی میری حالت کچھ سنبھلی، فہد کے ذریعے ہم نے تھانے جا کر اپنے سسرال والوں پر کیس کر دیا تھا۔ ان کے خلاف قتل اور سازش کی باقاعدہ میں نے رپورٹ درج کرائی تھی، اور یہ چونکہ اس پورے گھنونے کھیل اور جعلی کاغذات کی تیاری کا ماسٹر مائنڈ میرا دیور فراز تھا، کیونکہ جب وہ میرا گھر بیچ رہا تھا، اس نے میرا جو بڑا گھر تھا ہمارا، جو حسن کے نام پر تھا، اس نے بیچنے کی کوشش کی، اور جب اس نے مالک کو کاغذات دیے تو وہ کاغذات جعلی نکلے۔ اس لیے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ساس اور دیور دونوں کو حراست میں لے لیا تھا۔ کچھ ان پر کیس ہماری طرف سے بھی ہو گیا، اور تفتیش کے بعد ساس کو تو کچھ دنوں میں ضمانت پر چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن فراز پر قتل، دھوکہ دہی اور جعلی دستاویز بنانے کے سنگین مقدمات قائم ہو گئے تھے، اور گواہوں کے ثبوتوں کے مطابق سارا قصور فراز کا نکلا تھا۔ جب میری عدت کے دن پورے ہوئے تو میں نے ہمت باندھ لی تھی کہ اور اپنے بیٹے کو اس کا حق اور اس کے باپ کو انصاف دلانے کے لیے عدالت اور تھانے کے چکر کاٹنا شروع کر دیے۔ میں نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ان ظالموں کو ان کے انجام تک ضرور پہنچانا ہے۔ ایک دن جب میں تھانے سے باہر نکل رہی تھی تو سامنے سے ایک گاڑی آ کر رکی، اور جس میں میری نند ندا اور میری ساس اتری تھی، اور وہ شاید فراز سے ملاقات کے لیے آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہو گئیں، اور جیسے ہی زرینہ بیگم کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ اپنے غرور کو اس وقت بھول ہی گئیں، اور بھول کر تقریباً بھاگتی ہوئی میری طرف آئیں اور آتے ہی میرے قدموں میں گر گئیں اور التجا کرنے لگی کہ خدا کے لیے ایک بار میری بات سن لو ثنا، تم جو مانگو گی ہم دیں گے، سب کچھ تمہارا ہے، وہ بڑا گھر، جائیداد اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے، بس اپنے بچے کے نام کروا لو۔ لیکن خدا کے واسطے میرے بیٹے کو معاف کر دو، میں اسے یہاں سے لے کر چلی جاؤں گی۔ میرا ایک بیٹا تو دنیا سے چلا گیا، لیکن جو دوسرا بیٹا میرا مت چھینو، میں سڑک پر آ جاؤں گی۔ میں نے انتہائی نفرت اور حقارت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، زرینہ بیگم، وہ حسن بھی تو آپ کا بیٹا تھا نا، جسے آپ نے محض چند پیسوں اور جائیداد کے لالچ میں اتنی بے رحمی سے مروا دیا۔ آپ کو اسے بیٹا کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آپ نے کتنی بے دردی سے اس کی جان لے لی۔ آپ تو اپنے شوہر کی سگی نہ نکلیں، اور حسن جو آپ کو اپنی سگی ماں کی طرح عزت دیتا تھا،
اگر کبھی میں اسے بتانے کی کوشش بھی کرتی تھی کہ تمہاری سوتیلی ماں تم سے پیار نہیں کرتی ہے، تمہارے بارے میں کیا سوچتی ہیں، تو وہ میری بات کا یقین نہیں کرتا تھا۔ اس کی جان لیتے ہوئے آپ کا دل ایک بار نہیں کانپا؟ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر زاروں قطار رو رہی تھی اور مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ ندا بھی اس کے پیچھے آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو لیے کھڑی تھی، لیکن ان کا یہ روپ مجھے محض ایک نیا ڈرامہ اور اداکاری لگ رہا تھا۔ مجھے ان کی کسی بات پر ذرا برابر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل میری منتیں کرتی رہیں اور کہ وہ اپنی اولاد کو لے کر میری زندگی سے دور نکل جائیں گی، وہ یہاں سے چلی جائیں گی اپنے بیٹے کو لے کر، وہ گھر بھی حسن کے بیٹے کو مل جائے گا، بس میں کیس واپس لے لوں۔ وہ بار بار میری منتیں کر رہی تھی، مگر میں ان کی تمام باتوں کو یکسر نظر انداز کر کے چپ چاپ اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ ان کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ گھر آتے ہوئے بھی، گھر آنے کے بعد ان دونوں ماں بیٹی کا اس طرح میرے سامنے تڑپنا، پیروں میں گرنا اور زاروں قطار رونا جو تھا میرے ذہن سے نکل نہیں رہا تھا۔ میں تو شروع سے اس چیز کی عادت تھی کہ مجھ سے کسی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری ماں میرے پاس آ کر بیٹھی اور شفقت سے میرا سر تھام کر پوچھنے لگیں کہ کیا بات ہے ثنا، کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح، تم اتنی پریشان آخر کیوں ہو اور کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے ماں کو تمام واقعات سنایا۔ میں نے بتایا کہ کس طرح آج وہ ظالم عورت، میری ظالم ساس، میرے پیروں میں بیٹھ گئی تھی اور نیچے ہی بیٹھ گئی تھی اور اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا مکافات عمل اب شروع ہو چکا ہے اور جلد ہی وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ میری بات سن کر ماں کافی دیر تک گہری سوچ میں ڈوبی رہی، خاموش رہی اور پھر انتہائی نرمی سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، بے شک تم جو چاہو کر سکتی ہو، لیکن بیٹی جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ حسن اب اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ عورت اتنی لاچار ہو کر تمہاری منتیں کر رہی ہے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تم اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو؟ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو تاکہ اس کا بیٹا جیل کی روٹی سے بچ جائے، جیل کی تکلیف سے آزاد ہو جائے۔ میں دنگ رہ کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی کہ ایک عورت ماں ہونے کے ناطے، میری ماں ہونے کے ناطے، وہ مجھ سے اتنے بڑے قاتلوں کو معاف کرنے کا کہہ رہی تھی، کیونکہ جس طرح میری عادت تھی کہ میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس طرح میری ماں کی بھی عادت تھی۔ جب میں نے حسن کی جدائی میں ایک ایک لمحہ جیتے جی مر کر گزارا تھا اور جب مجھے حمل کی خوشخبری ملی تھی، تو جس طرح میرے شوہر کے چہرے پر جو چمک تھی وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے گھومتی تھی۔ پھر اسی شام فہد کی بیوی بھی ہمارے گھر آئی اور اس نے بتایا کہ آپ کی ساس مسلسل ان کے گھر کے چکر کاٹ رہی ہیں اور وہ چاہ رہی ہیں کہ آپ لوگ سفارش کریں، گڑ گڑا کر معافیاں مانگ رہی ہیں، اور کل تو وہ اتنی دیر تک ہمارے دروازے پر بیٹھی رہیں اور صدمے اور بیماری کی وجہ سے میرے دروازے پر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں اور آپ ان کو معاف کر دیں۔ انہیں اب تشویشناک حالت میں ان کی بیٹی ہاسپٹل لے کر گئی ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل عجیب سی کشمکش اور دکھ میں مبتلا ہو رہا تھا، اور میں اپنے سوئے ہوئے ننھے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر سوچنے لگی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ اب کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اسی الجھن میں رب رات کو میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں اپنے مرحوم شوہر حسن کو دیکھا تھا۔ آج وہ کتنی دیر کے بعد میری خواب میں آئے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوش پرسکون اور روشن چہرے کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور اپنی سوتیلی ماں جو اس کے پاس بیٹھی تھی وہ اسے سہارا دے رہا تھا اور اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں نے خواب میں جب یہ منظر دیکھا تو جلدی سے میری آنکھ کھل گئی اور میں حیران رہ گئی۔ جب میں جاگی تو میں پسینے میں شرابور تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے فوراً سے اپنی ماں کو جگایا اور پانی لانے کو کہا اور اپنا خواب سنایا، تو ماں نے میری طرف دیکھ کر کہا، ثنا، اس حسن کا وہ روح بھی شاید تم سے یہی چاہتی ہے کہ تم اس کی سوتیلی ماں کو معاف کر دو اور اپنا دل بڑا کرو۔ شاید ان لوگوں کو احساس ہو گیا ہو، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم ان لوگوں کو معاف کر دو، کیا فائدہ۔ اگلی ہی صبح میں نے اپنے رب کے لیے اپنا دل صاف کیا اور ماں کے ساتھ اسی ہاسپٹل پہنچ گئی جہاں میری ساس زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ پھر میں نے ان لوگوں کے ساتھ ایک قانونی اور سخت ایگریمنٹ تیار کروایا جس کے تحت اگر آئندہ مجھے یا میرے بچے کو ان کی طرف سے ذرا برابر بھی کوئی نقصان پہنچا یا انہوں نے کوئی چال چلی تو وہ سیدھا عمر قید کے لیے جیل جائیں گے۔ جس کے بعد میں نے معافی نامے پر دستخط کر دیے۔ میرا دیور فراز بھی ہسپتال میں اس حالت میں مجھ سے رو رو کر معافیاں مانگ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھنے پولیس والوں کے ساتھ آیا تھا۔
کہنے لگا بھابھی مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد ہم آپ کو کبھی اپنا منہ نہیں دکھائیں گے اور یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اگرچہ فراز کو جعلی دستاویز بنانے کے جرم میں 2-3 سال کی سزا بھی ضرور ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس پر سے اپنے شوہر کے قتل کا کیس واپس لے کر انہیں معاف کر دیا تھا، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ کچھ ہی دنوں بعد میری ساس اور نند انتہائی شرمندگی کے ساتھ میرے پاس آئی تھیں اور انہوں نے سسر کے اس بڑے گھر کی تمام چابیاں، میرے شوہر کی گاڑی کی چابیاں اور وہ تمام زیورات جو مجھے میرے شوہر نے دلائے تھے، انہوں نے مجھے بڑی محبت سے دیے تھے، انہوں نے خاموشی سے میرے حوالے کر دیے، جو انہوں نے اپنے لالچ کی وجہ سے مجھ سے چھین لیے تھے۔ ان کا یہ زوال دیکھ کر مجھے اپنے رب کی لاٹھی اور مکافات عمل پر کامل یقین ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کے ساتھ ایک بار میں اس بڑے سے گھر میں ادھر گئی تھی جہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے ہر اس کمرے کو کھول کر دیکھا جہاں میں حسن کے ساتھ رہتی تھی۔ حسن کی یادوں میں کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے پکاروں تو شاید وہ کہیں سے نکل آئے، لیکن اکیلے اتنے بڑے گھر میں رہنے کی میری ہمت نہ ہوئی۔ میں نے وہاں دوبارہ تالا لگا دیا تھا اور اپنا ضروری سامان لے کر وہاں سے آ گئی تھی۔ لوگوں کے مشورے پر میں نے اس گھر کو کرائے پر دے دیا تاکہ میرا بیٹا جب جوان ہو جائے تو خود وہاں منتقل ہو جائے۔ آج پورے 18 سال کے طویل اور کٹھن عرصے کے بعد میرا بیٹا 17 سال کا ایک بوجھل اور ذمہ دار جوان بن چکا ہے، جو اپنے باپ کی حسن کی پرچھائی لگتا ہے۔ وہ خود اس گھر میں جا کر اس کی مرمت اور سیٹنگ کروا رہا ہے اور کل یا پرسوں تک ہم دونوں ہمیشہ کے لیے اپنے اسی گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور میری ماں بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ میں جانتی ہوں کہ وہاں قدم رکھتے ہی حسن کی مسکراہٹیں، اس کا محبت بھرا انداز، اس کی باتیں میری آنکھوں کے سامنے آئیں گی اور مجھے اس گھر میں وہ ہر لمحہ یاد آئے گا۔ میرے دل کا درد شاید وہاں اس جگہ جاتے ہی اور بڑھ جائے گا، لیکن میں اس گھر کو نہ تو بیچ سکتی ہوں اور نہ ہی چھوڑ سکتی ہوں۔ وہ میرے شوہر کی نشانی ہے، کیونکہ اس کی ایک ایک اینٹ پر میرے محروم شوہر کی پاکیزہ محبت، اس کی سچائی اور اس کی یادیں ہیں، اور میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں اسے بیچوں۔ جو میری بقیہ زندگی ہے، جو زندگی کا جو باقی حصہ ہے، میں وہیں گزاروں گی اور اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں رہوں گی۔ انسان کہانی سنانے کا مقصد، کہانی کا جو مورل لیسن ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندھے لالچ اور خود غرضی میں چاہے جتنی بھی گہری سازشیں کر لے، جائیداد دولت کی خاطر اپنے ہی خون سے ہاتھ کیوں نہ رنگ لے، لیکن وہ اللہ پاک کے بے آواز انصاف اور مکافات عمل کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ ظلم، فریب اور دوسروں کا حق چھین کر حاصل کی گئی خوشی ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہتی، وہ ہمیشہ عارضی ہوتی ہے اور آخر کار انسان کو اسی دنیا میں شدید رسوائی، ذلت اور اپنے ہی کیے کی سزا ضرور بھگتنی پڑتی ہے، جبکہ صبر، معافی اور سچی محبت کا جذبہ تمام تر طوفانوں کے باوجود ہمیشہ قائم دائم رہتا ہے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا ہے اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، خوشی ہوتی ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔